اندر بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کیا کریں گے اسمبلی میں. ڈی او کو اٹھا کے آپ کو اشتہار لگا دو, کون خوشی سے جانا چاہے گا اتنے تو قابل عزت قابل فخر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ڈی نیوز اور میں ہوں پروگرام تلخ حقائق کے ساتھ حنیف اوان. ناظرین, ہم اس پروگرام تلخ حقائق میں مختلف شعبہ جات کے ملازمین کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے. آج جو ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اور آج اس پروگرام میں ہم نے جو جس شعبہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے حوالے سے. اساتذہ ہمارے معاشرے کا انتہائی اہم, مہذب, قابل عزت, قابل فخر طبقہ ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, وزیر اعظم, صدر, کسی بھی ادارے میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز افسران ہوں. حتیٰ کہ ہر شخص کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے استاد کا ہوتا ہے جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں. لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اساتذہ کو ہمارے معاشرے میں باقی ممالک کے علاوہ صرف اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہمارے اساتذہ کو وہ مقام, احترام یا حیثیت بالکل بھی نہیں دی جا رہی ہے جس کے وہ حقیقی طور پر مستحق ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکاری سطح پر کوئی بھی مہم ہو, پولیو مہم ہو, الیکشن کی ڈیوٹیز ہوں, مردم شماری ہو یا کوئی بھی سرکاری سطح پر مہم ہو تو اس میں ہمیشہ اساتذہ کو ہی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں اور یہ اساتذہ بغیر کسی لالچ کے بڑی دلجمعی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. دیگر محکموں میں عام اور معمولی افسران اور اہلکاروں کو بے شمار مراحت حاصل ہیں جن میں ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, گاڑیوں کے لیے مفت ایندھن فراہم کیا جاتا ہے, ڈرائیورز دیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ ان کو گارڈز تک مہیا کی جاتے ہیں جن کی تنخواہیں ساری قومی خزانے سے ادا ہوتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اساتذہ کو کوئی بھی مراحت نہیں دی جاتی ہیں. انہی مسائل کے حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سراج الثقلین جدون صاحب. شکریہ جناب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. شکریہ. اچھا, آپ سے میرا پہلا سوال ہے, اساتذہ کو ہمیشہ سہولیات کی فراہمی میں نظر انداز کیا جاتا ہے. اساتذہ کو وہ سہولیات, مراحات کیوں نہیں فراہم کی جاتی ہیں جو کہ باقی محکموں کے عام سے ملازمین کو دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنے فرائض بڑی دلجمعی کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے, لیکن اساتذہ کو اس کے برعکس کوئی بھی مراحت فراہم نہیں کی جاتی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حنیف اوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کچھ دنوں پہلے بھی ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا اسی پہ, اساتذہ کے مسائل پہ, اور اس میں اب سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کو نظر انداز کرنے کی یا ان کو سہولتیں نہ دینے کی, وہ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی جو اس وقت ہر دور میں تقریباً وہ اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کی اپنی سکول کی چینز چل رہی ہیں جس میں ان کو ماہانہ جو ہے وہ لاکھوں روپے وہاں سے وہ کما رہے ہیں, پروفٹ ہوتا ہے ان کا یہ اچھا خاصا پروفٹ ہے. اور اگر وہ ان کو سرکاری سکولوں میں اگر وہ یہ سہولیات دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا اپنا کاروباری نقصان ہوگا, اور دوسری اس کی جو وجہ ہے وہ ان کی اپنی غفلت اور نااہلی ہے کہ وہ اس کو, ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کو اس لیے وہ اتنی سہولیات نہیں دے رہے کہ والدین سب سے پہلے ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھائیں کہ جو ہمارے نزدیک بھی ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ سرکاری سکول والدین کی جیبوں پہ بھاری بھی نہیں ہے, جبکہ پرائیویٹ سکول آپ اگر آپ چھوٹی کلاس سے بھی آپ شروع کریں تو اس بچے کی 9-10 ہزار روپے تو آرام سکون سے فیس بن جاتی ہے, آرام سے بن جاتی ہے. پلے گروپ میں اگر ہو, نرسری پریپ کے بچے, اور جس طرح پھر آپ اوپر جاتے جاتے ہیں اسی طرح وہ ان کی فیس بڑھتی جاتی ہے, اور وہ جو فیس بڑھتی ہے وہ والدین کے جیب پہ اسی طرح بوجھ بھی پڑتا ہے. اور میرے خیال میں ان کو سہولیات نہ دینے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی غفلت, نااہلی اور ان کا یہ پرائیویٹ سکولوں کی ایک چین کا ہونا, یہ ایک وجہ ہے اس کی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا, میرا آپ سے دوسرا سوال ہے
کہ ہمارے ملک کی ایک روایت بن چکی ہے کہ جب تک آپ سڑکوں پر نہ نکلیں، دھرنے نہ دیں، تو آپ کو حقوق بالکل بھی نہیں دیے جاتے ہیں۔ دیگر محکموں کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ برادری کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ سراپا احتجاج نظر آئے ہیں، احتجاج کرتے نظر آئے ہیں، دھرنے دیتے نظر آئے ہیں۔ لیکن جب بھی انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، تو قوم کے ان معماروں پر ہمیشہ واٹر کینن اور لاٹھیاں برسائی گئی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں لاٹھیاں برسانے والے اور برسوانے والے کہ جو ان اساتذہ کی بدولت ان بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ انہی کے حکم پر اساتذہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آخر انہیں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ بغیر احتجاج، بغیر دھرنے کے انہیں جائز حقوق، جو جائز مطالبات ان کے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں دیے جاتے ہیں؟ یہ روایت ہماری اس ملک کی کیوں نہیں ختم ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہڑتال، روڈ پہ آنا، یہ ہمارے اس ملک کا المیہ ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ نے اپنا کوئی بھی جائز مطالبہ منوانا ہے تو آپ کو روڈ پہ آنا پڑے گا۔ صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے جو اپنے ادارے ہیں، جو اداروں میں بیٹھے ہوئے جو سربراہان ہیں، ان کا آپس میں جو رابطہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں صرف ایک ادارہ جو ہے وہی شامل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ دوسرے ادارے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ ہڑتالیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہمارا جو تعلیمی میدان میں ہماری جو قوم ہے، وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس میں وجہ یہی ہے کہ یہ اساتذہ کو، یا کوئی بھی آپ ایک اور کوئی بھی محکمہ لے لیں، ینگ ڈاکٹرز ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، اس کے علاوہ اور بھی جو محکمہ جاتے ہیں، وہ محکمہ مال ہے، اب جو بھی ہیں، اب ان کو اپنے جائز مطالبات کے لیے انہیں روڈ پہ آنا پڑتا ہے۔ ہر روز ہمیں ہڑتالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جن میں اگر آپ کی ہڑتال ہوتی ہے تو وہ عوامی مفاد میں ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہم نے دیکھی ہیں وہ ہڑتالیں ان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب کچھ دنوں پہلے بھی میں دیکھ رہا تھا نیوز چینل ایک، تو اس میں اساتذہ کے اوپر، کراچی میں اساتذہ نے ہڑتال کی تھی اور اسی طرح وہ مارچ کر رہے تھے سندھ اسمبلی کی طرف۔ تو یہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح بے ایمانہ تشدد کیا گیا، واٹر کینن، چاہے وہ میل اساتذہ ہوں یا فیمیل اساتذہ ہوں، واٹر کینن کا بدریغ استعمال عام سڑکوں پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے، بالکل کی جاتی ہے، اور یہ ہم ساری دنیا میں یہ ہماری جاگ ہنسائی کا سبب ہے۔ بالکل ہے۔ اب آپ دوسرے ممالک میں اگر جائیں تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی ٹیچر اگر ایک کورٹ میں بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے جو ارباب اختیار ہیں، ان کو چاہیے کہ جس وقت اگر کوئی اس طرح کا مطالبہ آتا ہے، اگر وہ جائز مطالبہ ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں، کوئی وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں واقعی اس کی ضرورت ہے، جس میں عوام کا نقصان نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ ان کا مطالبہ مانیں، اور بلکہ اساتذہ ان کے تو فی الفور ماننے چاہیے کہ انہوں نے آگے اس معاشرے کی ایک تشکیل کرنی ہوتی ہے، ایک معاشرے کو ایک جگہ سے نیچے سے پستی سے اٹھا کے، یہی لوگ ہیں جو اس کو عروج پہ لے کے جاتے ہیں۔ ان کے مطالبات مانے جائیں، ہاں جو مطالبات غلط ہے، جو مطالبات غلط ہیں اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر ہڑتال کرتے ہیں، تو آپ فوری طور پہ اس کا یہ ہے کہ آپ ان کے مطالبات کو فوری طور پہ آپ ان کیمرہ میڈیا کے سامنے یا جس طرح بھی مناسب ہو اس طرح آپ ان کو انکار کریں۔ اس کے باوجود اگر وہ ہڑتال پہ جاتے ہیں تو آپ ان سب کو نوکریوں سے فارغ کرتے ہیں۔ بالکل، بے روزگاری بھی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کی جگہ جو اگر اپنے مفاد کے لیے ہڑتال کرتے ہیں تو ان کو ملازمتوں سے فارغ کر کے ان کی جگہ بہت سے اہل اور پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں، بالکل ان کو موقع دیا جانا چاہیے۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ممبران اسمبلی، جن میں ایم پی ایز، ایم این ایز، قومی یا صوبائی وزراء وغیرہ شامل ہیں، ہمیشہ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اساتذہ کو یا دیگر سرکاری ملازمین، آج ہمارا موضوع کیونکہ اساتذہ ہے تو اساتذہ پہ حوالے سے بات کریں گے کہ اساتذہ کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہیں، بالخصوص خواتین اساتذہ۔
کہ جو انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہیں. منتخب جو ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں اکثر الیکشنوں میں اگر ان کو ووٹ نہ دیا جائے, ان کی الیکشن مہم نہ چلائی جائے, یا ان کے کوئی بھی قانون کے برعکس غیر قانونی مطالبات یا غیر اخلاقی مطالبات تسلیم نہ کریں تو ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ یہ بناتے ہیں. انتقامی کارروائیوں کا نشانہ ایسے بناتے ہیں کہ یہاں سے اگر وہ یہ کسی گھروں کے قریب کہیں تعینات ہیں ان کو اٹھا کے انتہائی دور دراز علاقوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ یہ کیسے اس کی روک تھام ممکن ہے؟ دیکھیں حنیف, اس میں تو سب سے پہلے تو جو ہے یہ محکمہ, چاہے وہ تعلیم کا محکمہ ہو چاہے وہ کوئی اور محکمہ ہو, دیکھیں ہم جو ممبران اسمبلی ہیں جن کو ہم اپنے ووٹ ان کو دیتے ہیں, اپنے ووٹوں سے ان کو منتخب کر کے ہم ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں, اپنے مسائل کے حل کے لیے بھیجتے ہیں. ہم ان کو بھیجتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے, نہ کہ ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ آپ چاہے اساتذہ ہوں, چاہے کوئی پٹواری ہو, چاہے کوئی محکمہ مال کے ہیں یا کسی بھی اس کے محکمے کے ہیں, آپ ان سے جا کے اگر اس حلقے سے آپ کو ووٹ نہیں ملا یا انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ہم ان کو ٹرانسفروں کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو ان محکموں میں ان لوگوں کا جو ایم این اے ایم پی اے ہیں ان کا کردار بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ جو پرچی سسٹم محکموں میں چلتا ہے کہ چاہے اب جو افسر آگے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی صوبائی وزیر کی اگر پرچی یہ کام بالکل ختم ہونا چاہیے محکموں میں. اور اس میں خاص طور پہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اساتذہ کے اس پہ, محکمہ تعلیم کے اس میں کر رہے ہیں, تو ایڈیوز صاحبان جو ہیں, ہمارے ڈیوز صاحبان جو ہیں, وہ ان کو ضلع جو جس اس کے ہوتے ہیں ضلع کے, ان کو با اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی وہ اس چیز کو خود دیکھیں کہ ہم نے کس ٹیچر کو کہاں پہ پوسٹ کرنا ہے. لیکن یہ سارا کام میرٹ ہونا چاہیے. یہ میرٹ دیکھیں, اب آپ جس وقت اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کریں گے, اب جو ضلع میں بیٹھا ہوا ہے یا جو فیمیل ڈی ہیں وہ جو ضلع میں بیٹھی ہیں, اب ان کو اسلام آباد یا پشاور میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ پتہ ہے اس علاقے کا. ان کو وہاں پہ جو مسائل ہیں, وہاں پہ کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, کون سے اسکول کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے, کون سے اسکول کا رزلٹ نہیں اچھا آ رہا, وہاں پرنسپل چینج کرنی ہے, وہاں کوئی ٹیچر چینج کرنی ہے, کوئی ٹیچر کم ہے اس کی وہاں پہ تعیناتی, یہ ضلع والوں کو پتہ ہوتا ہے, نہ کہ پشاور میں بیٹھے ہوئوں کو. تو ان کو کرنا چاہیے, با اختیار کرنا چاہیے. با اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ آیا انہوں نے جو تعیناتی کی ہے وہ واقعی میرٹ پہ ہے یا اس میں بھی کوئی ذاتیات تو نہیں ہے, کسی اپنے کو تو نہیں نوازا جا رہا, کسی حقدار کا حق تو نہیں مارا جا رہا. اس پہ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے, اور سب سے زیادہ سیاسی مداخلت ہر محکمے میں سے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. جب تک سیاسی مداخلت ختم نہیں ہوگی تو معاملات نہیں سدھریں گے. یہ اسی طرح معاملات یہ چلتے رہیں گے, وہ اپنا اس کے مطابق معیار کے مطابق کام نہیں کر سکتے ہیں, بالکل چلتے رہیں گے. اچھا, محکمہ تعلیم میں خاص کر سب سے بڑا المیہ ایک اور بھی ہے کہ مرد اساتذہ کے ساتھ ساتھ خواتین اساتذہ کو اکثر اپنے علاقوں سے انتہائی دور دراز کے علاقوں میں تعینات کر دیا جاتا ہے, جہاں ان کے لیے آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کچھ دن پہلے بھی مجھے کو حادثہ پیش آیا تھا جو بڈگرام الائی میں لفٹ کا حادثہ پیش آیا تھا, وہ بھی سکول بس وہاں پہ راستے بھی نہیں تھے, نہ ہونے کی وجہ انتہائی دشوار گزار علاقوں میں ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے. تو جہاں سے مطلب گھروں سے سکول پہنچنا, پھر سکول سے واپس ان کا گھروں تک آنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ جن سکولوں میں یہ دور دراز سے اساتذہ کو تعینات کیا جاتا ہے تو وہاں موجود سکولوں مطلب وہاں موجود جو علاقے ہیں تو وہاں پہ مقامی بھی تو ٹیچرز ہوں گے, یا اگر اس سکول میں اس علاقے کے ٹیچرز نہیں ہیں تو اس کے جو انتہائی قریبی جو علاقہ ہے وہاں پہ ٹیچرز موجود ہوں گے. اگر ان کو وہاں پہ تعینات کر دیا جائے تو یہ خواتین اساتذہ کی مشکلات کم نہیں ہو سکتی ہیں. بات حنیف آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر قریبی کسی اس میں لگا دیا جاتا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں جیسے چلیں اب سلہٹ کی ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کو سلہٹ کی ٹیچر ہے, سلہٹ کی ٹیچر کو سلہٹ میں ہی لگا لیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب تقریباً جو ہے وہ شادی شدہ ہیں,
اب سروس اچھی خاصی ہو گئی ہے، ینگ اس طرح ٹیچرز تو وہ ہے نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں، اس کے بعد ان کا یہ ہے بیچ میں امور خانہ داری بھی آتے ہیں، تو اب بالکل نزدیک کا تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو دن کو ان کا آنا جانا ہی لگا رہے گا، کبھی گھر مہمان آگے کلاس چھوڑ کے چل پڑیں جی، کبھی بچے پیچھے پریشان. ہاں یہ ہے کہ وہ اتنے ایک اس میں لگائیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ ٹریولنگ نہ کرنی پڑے انہیں، لیکن وہ آسانی سے اپنے گھر اس طرح دن میں 2-3 چکر بھی نہ لگا سکیں. اب سلائڈ کی ٹیچر کی ہم بات کر رہے ہیں، اب سلائڈ والی ٹیچر ہے، اب آپ اس کو اس طرح کریں کہ اٹھا کے آپ لگا دیں، پانی سٹاپ لگا دیں یا حویلیاں لگا دیں، اس کو نزدیک بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں ہمارا جس طرح کا ہمارا یہ ایریا ہے تقریباً جو ہے وہ ہم زیادہ تر ان علاقوں میں نواں شہر، سلاڈ والوں کے نواں شہر، شیخ البنڈی، کاکول ہوگی، اس طرح یہ تقریباً رشتہ داریاں بھی ہیں آپس میں، ادھر پہنچ بھی آسان ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے اور آپ لگا دیں جس سلاڈ کی ٹیچر کو آپ باڑیاں میں لگا دیں آخری کونے میں، لیکن اس چیز کا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہونا چاہیے، اتنا دور نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ مطلب ان کو آنے جانے میں شدید مشکلات ہوں. ایک اگر ٹیچر مطلب اتنی دور لگا دی جاتی ہے کہ وہاں پہ اس کی رہائش کا بھی بندوبست نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر وہ گھر سے آتی جاتی ہیں تو کم از کم میرے خیال میں 2-3 گھنٹے اگر اس کو ٹریول کرنا پڑتا ہے صرف جانے کے لیے، تو وہ اتنا سفر کر کے تھکاوٹ کے بعد وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیا آپ دیکھیں. اب اگر یہاں سے آپ ٹیچر لگا دیتے ہیں باڑیاں میں، اب آپ نے ان کی پوسٹنگ کر دی باڑیاں میں، یہاں ایبٹ آباد سے اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں تقریباً 3.5-4 گھنٹے تو باڑیاں کے لگتے ہیں. لمبا سفر ہے، لمبا سفر ہے. اب ٹیچر صبح جائے گی 4 بجے، وہ اگر گھر سے نکلتی ہے تو وہ 8 بجے وہاں پہ جا کے وہ پہنچے گی. 8 بجے جس وقت وہ وہاں پہ پہنچے گی 4 گھنٹے کا سفر کر کے، وہ بھی پہاڑی علاقے کا سفر، یہ بھی نہیں ہے کہ پلین وہ اس کا وہ ہے، پہاڑی علاقے کا سفر کر کے 4 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ پہنچے گی، وہ جا کے پھر بچوں کو کیا پڑھائے گی؟ اکثر سکولوں تک سڑکوں کی سہولت بھی سہولت نہیں ہے، پیدل بھی جانا پڑتا ہے. اور یہ خاص کر ہمارے گلیات کے جو راستے ہیں، ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ یہ بہت ترقی کر گیا ہے وہاں پہ، کیونکہ اکثر ممبران قومی اسمبلی ہو گئے یا وزراء ہو گئے، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء بھی اور وفاقی وزراء وہاں پہ ہیں، لیکن وہاں پہ اب بھی گلیات میں کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں عوام کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے، اور سکولوں تک سڑکیں موجود نہیں ہیں. جو آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں ترقی اگر گلیات نے ترقی کی ہے تو گلیات نے کہاں ترقی کی ہے؟ نتھے گلی بازار، ہوٹل ہیں وہاں پہ، موسم اچھا ہے، صرف ایک مین شاہراہ ہے، مین شاہراہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، صوبائی وفاقی وزیر جو ہیں، وہ سارے اب جو ہیں اس پہ وہ وہاں پہ گھومنے آتے ہیں، تو اپنی آسانی جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہاں تک تو گلیات نے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں اب یہ سکول ہے، یہ مین روڈ پہ تو سکول ہے نہیں ہے، قومی شاہراہ پہ سکول نہیں ہے، یہ لازمی بات ہے. اس کے لیے اگر آپ یہاں سے جس وقت ان گاؤں میں ان سکولوں کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ اس قسم کی کوئی آپ کو جو ہے وہ اتنی کوئی خاص ترقی دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارا ابھی لے رہے ہیں چھوٹا سا ایک بریک. تو ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور گفتگو کے اپنے سلسلے کو دوبارہ ہم جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے، تو ابھی دوبارہ اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے کہ سرکاری سکولوں کے نتائج کی میرے حساب میں خرابی کی ایک بڑی وجہ سفارش کلچر، سرکاری محکموں میں سیاسی مداخلت بھی ہے. ممبران اسمبلی ہمارے جو ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں یا وزراء ہیں، ان کی سفارش پر یا مبینہ طور پر جو آج کل ایک ہمارا ایک مطلب کہ المیہ ہے کہ رشوت کے عوض ملازمتیں فراہم کی جاتی ہے. ان کی وجہ سے اگر جو اساتذہ سفارش اور رشوت کی وجہ سے بھرتی ہو کے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے ایک طرف تو بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے. اچھا، دوسری طرف سرکاری سکولوں کا معیار بھی دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے،
کیونکہ سفارش پر بھرتی ہو کے آنے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی بجائے جن کی سفارش پہ بھرتی ہو کے آتے ہیں ان کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ محکمہ تعلیم میں سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ایسے کون سے عوامل ہیں یا پھر سیاستدانوں کے ایسے کون سے مفادات ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں نے جہاں اس شعبے کو تباہ کر رکھا ہے تو دوسری طرف یہ قوم کے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا کون سا محکمہ ہے جس میں سیاستدانوں کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے یا ان کی مداخلت نہیں ہے۔ تقریباً ہر محکمے میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا وہ نوجوان جو محنت کرتا میٹرک سے لے کے ایم اے تک جو محنت کرتا ہے دن رات اپنی سکون نہیں دیکھتا، اپنی بھوک پیاس کا خیال نہیں کرتا، اپنے تھکن کو وہ سائڈ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے زندگی میں کچھ بننا ہے۔ میں ان والدین کی جو اس کے بوڑھے والدین ہوتے ہیں وہ ان کی جھریوں بھرے چہرے کو جب دیکھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میں نے ان کی آس امید، ان کی جو میرے ساتھ محنت ہے، جو میرے ساتھ یہ تھکے ہیں، میں نے اس کا پھل ان کو دینا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن جس وقت یہ آتا ہے، جب نوکری کی طرف جس وقت آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ہر محکمے میں یہ المیہ ہے کہ سفارش وہ سب سے پہلے ہے۔ آپ کے پاس جتنی اچھی سفارش ہوگی آپ کے اتنے چانسز ہیں۔ جائز کاموں کے لیے بغیر اس کے آپ کو نہیں میرٹ تو آج آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں میرٹ کا مطلب سفارش ہو چکا ہے۔ بالکل وہ میرٹ اب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس میں یہ واقعی سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے لازمی بات ہے ایک دفعہ آنا ہے 5 سال کے لیے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، اس ایوان میں جانا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آنا ہے کہ اس کا چسکا ہی ایسا ہے۔ پھر لازمی بات ہے جب وہ کریں گے انہوں نے ان علاقوں میں جو ان کے آتے ہیں، چاہے وہ این اے 16 ہو، این اے 17 ہو، پی کے 41 ہو، 42 ہو، اب لازمی بات ہے یہی حلقہ ہے، یہیں سے ان کو ووٹ ملنے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ووٹ ہیں اب کون کرے گا؟ اب پڑھے لکھے لوگ بچے ہیں سرکاری سکولوں میں ٹیچروں کے پاس ہوتے ہیں، پھر ٹیچر جس طرح کریں گے بچے آگے اسی طرح کو ان ذہن سازی ہوگی۔ اب وہ چاہے انہیں تعلیم والی سائٹ پہ ان کا ذہن لگائیں، چاہے ان کو وہ استعمال کریں سیاسی مفادات کے لیے۔ اب اس چیز میں اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو سیاسیوں کے منظور نظر ہوتے ہیں اور 5-5 10-10 سال وہ اپنے علاقوں سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا تو ٹرانسفر کا آپ سوچیں ہی مت کہ یار ان کی وہ ٹرانسفر ہوگی۔ انہوں نے وہیں پہ رہ کے اپنے لوگوں میں رہ کے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے کہ بھئی دیکھو ہمارا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک اپنے اس کے لیے ایک نکالا جاتا ہے کہ بھئی کانٹریکٹ پہ ان کو جاب دے دیں۔ بھئی ہم نے کانٹریکٹ کر لیا، کچھ ٹائم کے لیے کانٹریکٹ پہ جاب دی، وہ نوکری پہ لگ جاتے ہیں، کچھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ تب تک اپنا سیاسی ان کا جو ہوتا ہے فائدہ وہ اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ اٹھا کے ان کو نکال دیتا ہے، اپنے بندے وہ بھرتی کر لیتا ہے۔ اچھا، اکثر سکولوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اساتذہ جو تعلیم سے زیادہ اپنے فرائض سے زیادہ اس میں سیاسی سرگرمی میں ملوث رہتے ہیں، انہوں نے پورے سکول کو یرغمال بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو وقت پابندی نہیں کرتے ہیں اور آشرواد ان کو جن کی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ کا جیسے ہی اساتذہ ہیں ان کی ٹرانسفر کس نے کرنی ہے؟ ڈی او نے کرنی ہے۔ اب جس وقت وہ ڈی او کا ہوگا، ڈی او اگر وہاں پہ ڈٹ جاتا ہے یا ڈٹ جاتی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، جب صوبائی اسمبلی میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا جو وزیر تعلیم ہے وہ آپ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ اب لازمی بات ہے جب آپ وزیر تعلیم کے ساتھ بیٹھے ہیں، وزیر تعلیم پشاور میں سے آرڈر کر دے گا کہ بھئی اس ڈی او کو اٹھا کے آپ کو استان لگا دو۔ اب وہ ڈی او پیچھے اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی فیملی چھوڑ کے وہ اس کو جا کے کون خوشی سے جانا چاہے گا اتنے دور؟ اب وہ کوہستان جا کے لگا دیں گے، یہ کیا ہوا؟ سیاسی انتقام ہو گیا۔ دوسرا جو آئے گا دوسروں کو وہ اس وقت پہلے وہ کہیں گے بھئی ہمارے بندوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اب نتیجے کیوں نہ خراب ہوں؟ نتیجوں کے خراب ہونے کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سکول میں صرف دکھانے کے لیے آپ نے تعداد پوری کر دی ہے کہ آپ کے فنڈ نہ لیپس ہوں۔ بالکل
ٹھیک ہے، آپ نے تعداد رکھنی ہے کہ سکول نہ بند ہو، وہ سکول نہ بند ہو، آپ کے حلقے کے سکول کھلے رہیں گے، وہاں پہ آپ گریڈ 4 کے ہو گئے یا ٹیچر بھرتیاں آپ کرتے رہیں گے، آپ کی سیاسی دکان چمکی رہے گی، آپ کے معاملات چلتے رہیں گے۔ جب بچے سرکاری سکول میں نہیں ہوں گے، سرکاری سکول بند ہو جائیں گے، پھر آپ کی آشیرواد، آپ کی واہ واہ کس نے کرنی ہے؟ پھر آپ نے اپنا سیاسی کیریئر کس طرح آگے چلانا ہے اور اپنی اس دکان کو کیسے چمکانا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، ایک چیز اور، محکمہ تعلیم میں اکثر جو کلرک لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان اساتذہ، چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں، ان کے جائز کام بھی جو ہیں وہ بغیر رشوت کے نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جن کو اپنے جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا ہے؟ میں حنیف اکثر اس چیز پہ سوچتا ہوں، اسلامیات کا ایک ٹیچر لیتے ہیں جس کی اچھی خاصی عمر، اب تو میرے خیال میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کی ایج بھی میرے خیال میں 53 کے 55 سال کر دی ہے۔ اب وہ پڑھاتا ہے، 55 سال میں سے چلیں 20 سال وہ بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے۔ اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت وہ ریٹائر ہوگا، اپنی زندگی کی جمع پونجی لینے جس وقت وہ اکاؤنٹ آفس یا جہاں اس کا وہ ہے وہاں پہ جس وقت وہ پہنچے گا، اور جب جب اس کا کام بغیر رشوت کا نہیں ہوگا، اور جب اس سے آگے یہ کہا جائے گا، تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا سوچے گا، یار میں کیا پڑھاتا رہا ہوں، میں کس چیز کا بچوں کو میں درس دیتا رہا، میں کون سی ان کو تعلیم دیتا رہا، میں ساری زندگی ان کو رشوت کے بارے میں بتاتا رہا، میں پڑھاتا رہا، میں ان کو بچنے کی تلقین۔ آج یہ کون سے حالات آگے ہیں کہ میں خود اس چیز پہ آگے پھنس گیا ہوں؟ اس کو دفاتر کے چکر لگوا کے اتنے چکر لگوائیں گے کہ وہ الراشی والمرتشی تو وہ بھول ہی جائے گا، وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اتنا ایک مجبور ہو جائے گا کہ اب پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس سے کہا جائے گا جی کہ چلیں رشوت لینے اور دینے والا، آپ ہمارے بچوں کے لیے کوئی مٹھائی دے دو۔ اب کام وہی ہے، جب تک ہم ان لوگوں سے جی یہ آپ کے بچوں کی مٹھائی جی، یہ جی آپ کا چائے پانی جی، یہ ہماری طرف سے کھانا کھا لیجئے گا جی، یہ جب تک ان جملوں کو ہم ختم نہیں کریں گے، اور در حقیقت یہ جملے ختم اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ اس کا کسی نے علاج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ہمارے معاشرے کا علاج کرنے والے خود وہ چائے پانی کے انتظار میں رہتے ہیں، تو وہ کہاں سے یہ ختم کریں گے؟ ہمارے معاشرے کا انتہائی ناسور بلکہ وہ بیماری سمجھ لیں جس کا آج تک کسی نے علاج دریافت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس تو بنے ہوئے ہیں، مختلف محکمے بنے ہوئے ہیں جو رشوت کے خاتمے کے لیے، رشوت کے خاتمے کے نام پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آ کے اپنا حصہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو لازم بات، اب کتنی دفعہ ہوا، ہمارے پاس خبریں بھی لگتی ہیں، کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کمیٹی کا آج تک کوئی رزلٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ اس والے سے میں آپ کو ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ مانسیرا میں کچھ دن پہلے ایک ٹیم آئی تھی پشاور سے، اس کا کام یہ تھا کہ جو معمولی چھوٹے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، میرے خیال میں واٹر سپلائی اسکیمیں تھی یا کوئی جو ہینڈ پمپ وغیرہ لگانے کا، تو ان کی تحقیقات کرنی تھی کہ اس میں شکایات تھیں کہ بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس ٹیم نے آ کے باقاعدہ ان جگہوں پہ اپنی فیس مقرر کی ہے، اپنے 10-10 15-15 ہزار پہ انہوں نے ہر یونین کونسل سے، ہر ولیج کونسل سے اپنی جیب میں ڈالے ہیں، اور سب اوکے کی رپورٹ کر کے واپس ہو گئے۔ اب دیکھیں حنیف، بات یہی ہے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ آگ ہوتی ہے دھواں وہیں سے اٹھتا ہے۔ یہ اگر وہ ہوا ہے، یہ خبر اخباروں کی زینت بنی ہے، تو بلا وجہ تو نہیں ہوگی نا، آخر کچھ وہاں پہ ہوا ہے، کچھ حقائق ہیں، کوئی معاملات ایسے ہوئے ہیں تو یہ اخباروں کی زینت بنی ہے۔ اب بات وہی ہے کہ اگر آپ نے، اب ہم آتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ ختم کیسے ہوگی۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک تو سب سے پہلے آپ نے عام آدمی کو اس کا حق بتانا ہے، اس کے حقوق بتانے ہیں، آپ نے اس کو آئین کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ یہ آئین ہے، یہ ہمارے اس ملک کا آئین ہے، اس میں تمہاری یہ حقوق ہیں، یہ چیزیں تمہارا حق ہیں، تم لے سکتے ہو۔
اور ہم یا اس میں جو ہمارے ممبران قومی اسمبلی ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، جو ہمارے سینٹ میں بیٹھے لوگ ہیں، جو ہمارے صدر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو اس آئین کے تحت یہ حقوق آپ کو دینے کے پابند ہیں۔ جب آپ ان کو یہ شعور دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ میرا حق ہے، میرا یہ جائز کام ہے، اس کے لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ لیکن یہ نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی کو یہ شعور دے دیا گیا تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سیاسی دکان کیسے چمکے گی؟ عام آدمی کو اگر اپنے حق کا پتہ چل گیا تو وہ کس طرح ان کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں میں آئے گا، وہ کس طرح ان کے لارے لپوں میں آ کے ان کو ووٹ دے گا؟ اس نے یہ نہیں کرنا۔ جب یہ کام نہیں ہوگا، ان کو اپنے حقوق ان کو جس وقت سمجھ آ جائیں گے تو یہ سمجھ کیسے آئیں گے؟ یہ سمجھ آئیں گے تعلیم کے ذریعے، اور جیسا کہ تعلیم کے ذریعے سمجھ آئیں گے، عام آدمی کے لیے سب سے آسان ذریعہ تعلیم کا کون سا؟ سرکاری سکول، کہ سرکار آلریڈی اس کے اوپر اخراجات کر رہی ہے، سرکار آلریڈی اس پہ پیسے فنڈ دیے جاتے ہیں، سارے معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن سرکاری سکولوں کو اٹھنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ صرف اس لیے نہیں اٹھنے دیا جا رہا کہ عام آدمی کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا۔ جب اس کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا۔ جب وہ آواز اٹھائے گا تو ہمارے پاس پھر اس کی آواز دبانے کا کوئی حل یا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ جس وقت ایک آواز کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تیسری آواز ملے گی، یہ آوازیں جب جڑیں گی، ان میں اتحاد ہوگا، ہم یہ آواز دبا نہیں سکتے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ سرکاری سکولوں کا لیول ڈاؤن کر دو، پرائیویٹ تعلیم کو اتنا ایک مہنگا کر دو کہ وہ اشرافیہ کے بچے وہ لے سکیں۔ ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو جن کا ہمارا سٹیٹس لیول ہے، وہ یہ تعلیم کو کر سکیں۔ متوسط طبقے کو آپ بالکل دبا دو۔ سرکاری سکول جب رزلٹ ہی نہیں آئیں گے تو وہ کیوں اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجیں گے؟ اب غریب آدمی کے لیے اس کا بچہ، وہ چاہے اگر اس نے 10 پڑھی ہے نا تو وہ 10 کی بس گزارے لائق کے پاس ہوا تو وہ بھی کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے، نام لگ گیا، 10ویں پاس ہو گیا۔ تو اس لیے یہ اس کو جہاں تک میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، اس کو یہ پورا ایک پلاننگ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت ان سرکاری سکولوں کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کو اٹھنے اس لیے بھی نہیں دیا جا رہا کہ اگر ان میں سہولیات ہوں گی تو پھر بات وہی لاکھوں کا کاروبار ہے وہ تباہ ہوگا۔ پھر عام جس وقت سرکاری سکول کا ٹیچر جس وقت اسے مراحت ملیں گی، اسے اس کی طرح اس کی جو جگہ ہے اس جگہ کا اسے پروٹوکول ملے گا، ہر جگہ اس کو عزت اور برابری کا مقام دیا جائے گا، تو لوگوں میں وہ جا کے ان میں شعور پیدا کرے گا۔ لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کریں گے سرکاری سکولوں میں۔ سرکاری سکولوں میں جس وقت جائیں گے پرائیویٹ سکول بند ہو جائیں گے، ان کو شعور آئے گا۔ جب ان کو شعور آئے گا تو یہ بولیں گے، جب یہ بولیں گے تو پھر باپ کے دادا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر نسل در نسل والی سیاست جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سارا پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سستا اور فوری انصاف، یہ تو انتہائی ضروری ہے۔ یہ معاشرے اگر آپ نے بنانے ہیں اس کے لیے دہلیز پہ سستا اور فوری انصاف مہیا کرنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ جب تک ہمیں سستا اور فوری انصاف نہیں ملے گا، کوئی بھی بندہ شکایت لے کے وہ عدالت تک، اب بھی سب کو پتہ ہے، بچے کو اگر آپ یہ کریں گے جو ابھی بازار آنے جانے لگا ہے، اگر آپ کریں تو اس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ میں نے کس محکمے میں جا کے کتنے پیسے کہاں پہ کس بندے کو دینے ہیں اور میرا یہ کام فوراً ہو جانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود صرف لوگ نہیں جاتے، وجہ انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اتنا جلدی انصاف نہیں ملے گا، اور اس انصاف کے لیے جو آج ہم 5-10 ہزار روپے لگا کے یہیں پہ جو کام کر لیں گے وہ کام ہمیں لاکھوں میں جا کے ہوگا اور بہت ٹائم بعد ہوگا۔ تو اس کے لیے فوری اور سستا انصاف یہ کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس معاشرے کے بڑھنے کے لیے، اس معاشرے کے ترقی کرنے کے لیے، اس معاشرے کو ایک مقام دینے کے لیے سستا اور فوری انصاف میری نظر میں انتہائی ضروری ہے۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ تلخ حقائق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس معاشرے کے مزید تلخ حقائق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان حنیف عوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔